بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 58 ہے۔ آج ہمارا سبق اور نشست سورۃ السبا کے متعلق ہے۔ آج ہم اس سورت کے متعلق ابتداءً چند باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، اس سورت کا وجہ تسمیہ۔ نمبر 2، اس سورت کا تعارف۔ نمبر 3، مضامین کا خلاصہ۔ اور نمبر 4، بعض جو آیات پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور بعض الفاظ کی لغوی صرف تحقیق اور اس کی متعلق کوئی تشریحات وغیرہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات، سورۃ السبا، اس سورت کو یعنی سورۃ السبا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سورت میں ملک سبا کی سرزمینی سرسبزی اور شادابی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سبا رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، تعارف۔ تو اس سورت میں کل 6 رکوع ہے، 54 آیاتیں ہیں، 883 کلمات ہے اور 4512 حروف ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور قتادہ اور ابن عطیہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے۔ تو سورت سبا میں کیونکہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ دنیاوی عیش اور عشرت میں مست ہو کر کفران نعمت کر بیٹھے، جس کا انجام اور تباہی اور بربادی ان کا پھر مقدر بنا۔ اب اس صورت کی تیسری بات جو تھی مضامین کا خلاصہ، تو اس صورت کے پہلے رکوع میں صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ حمد اور ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لاحق ہے۔ پھر قیامت کا یقینی طور پر آنا اور اس کے دلائل بیان کیے۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے احوال اور قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کا انعام مذکور ہے۔ اس کے بعد قوم سبا کی بربادی اور بنی آدم کے بارے میں شیطان کا وہ گمان بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں شروع میں مشرکین کی جہالت بیان کی گئی ہے، پھر اس بات رسالت اور منکرین کی جہالت اور بے عقلی کا بیان ہے، اور چوتھے رکوع میں کافروں کی سرکشی اور ہر درمی کا بیان ہے، پھر ان کے اس دعوے کی تردید کہ مال و دولت کی کثرت اللہ کے ہاں یعنی ان کے ہاں ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ پانچویں رکوع میں ابتدا میں اعمال کے دوسرے اجر اور کفر اور شرک کے انجام کا بیان ہے، پھر مشرکین کی طرف سے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا بیان ہے، اور چھٹی اور آخری رکوع میں حق کا یقینی طور پر باطل پر غالب آنا اور آخرت میں کفار کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس صورت میں مضامین ذکر ہوئی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی لہ ما فی السماء، وہ جو ان کے لیے ہے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الحمد، اور ان کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فی الآخرت، آخرت میں، وَهُوَ الحکیم الخبیر، وَهُوَ الحکیم، حکیم بڑی حکمت والے، الخبیر بڑے باخبر ہے۔ یعلم ما یلج، یعلم ما، یعلم جانتے ہیں، ما یلج جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو نکلتا ہے، منہا اس زمین سے، وما ینزل من السماء وہ جو ینزل اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج اور جو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، وہو الرحیم الغفور اور وہ نہایت مہربان اور بڑے بخشنے والے ہیں۔
وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، لا تأتینا الساعة نہیں آئے گی ہم پر، الساعة قیامت، قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی میری رب کی قسم، لتأتینکم ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیب جاننے والے غیب کے، لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، لا يعزب نہیں ہے غیب، نہیں غیب ہے، عنہ اس سے، مثقال مقدار، ذرۃ ذرہ کی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ولا اصغر نہ چھوٹی چیز، من ذلك اس ذرہ سے، ولا اکبر اور نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں، مگر نوشتے میں ہے واضح طور پر۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر پہلے ولجا یلیجو، ولجا یلیجو بمانا داخل ہوتا ہے، گھستا ہے، ولوجن سے مضارع کا صیغہ ہے، ولوجن سے مضارع کا صیغہ ہے۔ دوسرا یعرجو، عرجا یعرجو بمانا چڑھتا ہے، عروجن سے مضارع کا صیغہ ہے، عروجن سے مضارع کا صیغہ ہے۔ نیچے آ جاؤ، یعزب، عزب یعزب بمانا غائب ہوتا ہے، چھپتا ہے، عزوبن سے مضارع کا صیغہ ہے۔ ساتھ ہی مثقال، مثقال ذرۃ، مثقال یعنی برابر، ہم وزن، باری ہونا، ثقل و ثقالۃ سے اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، جمع مثاقیل، جمع اس کا کیا ہے؟ مثاقیل اس کی جمع ہے۔ عالم، اس کی ترکیب دیکھ لیجئے، عالم الغیب، عالم یہ اس رب کی صفت ہے، اس رب کی کیا ہے؟ عالم اس رب کی صفت ہے، یعنی غیب جو انسانوں کے لیے پوشیدہ ہو، انسانوں کے لیے پوشیدہ ہو۔ عزب یعزب، اب ابھی ہم نے ذکر کیے، یعزب، عزب یعزب، نصر ینصر سے عزوبا بمانا دور ہونا، مخفی ہونا۔ ولا اصغر، اصغر یہ مبتدا ہے، اور الا فی کتاب، الا فی کتاب مبین یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، الا فی کتاب یہ اس کی خبر ہے۔ اب اس صورت کا یعنی صورت سبا کا ماقبل صورت الاحزاب کے ساتھ ربط کیا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس صورت کا موضوع یعنی اس صورت کا موضوع کیا تھا؟ اس صورت کا موضوع یعنی یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں صورت سبا، اس کا موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے، تو توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور گزشتہ صورت امانت کے بیان پر ختم ہوئی تھی۔ کون سی امانت؟ قرآن کی امانت پر ختم ہوئی تھی۔ امانت یعنی تکلیفی شرعی کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب امانت کسی مخلوق کو سونپنے کا ارادہ کیا تو مخلوقات کی صلاحیتوں سے موازنہ کیا، بڑی سے بڑی مخلوق میں اس بار امانت کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں پائی، تو انسان میں اس کی کافی صلاحیت تھی، چنانچہ اس کو مکلف بنایا۔ یہ امانت عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے، اور وہ عقائد میں بنیادی عقیدے تین ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہی عقائد اس صورت میں زیر بحث ہے۔ تو یہ اس صورت کا کیا ہوا؟ یعنی خلاصہ، یعنی اس کا ماقبل صورت کے ساتھ اس کا ربط ہوا۔ اب اس صورت کے متعلق چند باتیں، اس کی وضاحت آپ سمجھ لیجئے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تر حمد اسی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے جس کی یعنی جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اسی کے لیے پچھلی دنیا میں، آخرت میں بھی تمام تعریفیں وہ حکمت والے ہیں اور باخبر ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے اور اسی کے حمد آخرت میں سزاوار ہے، اور وہ حکمت والے ہیں یعنی خبردار ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے، الحمد میں اگر الف لام عہد کا لیا جائے تو اس سے مراد وہ ہے جس سے اس کی تعریف کی جائے، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محمود ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محمود ہے،
یہ اس صورت میں کہ جب الف لام عہد کا لیا جائے. اگر الف لام ہم اس کو استغراق کا مانے تو وہ تمام محامد ظاہریہ، باطنیہ، سریہ، جہریہ کا حقدار ہے. تو گویا کہ وہ ہر قسم کی تعریف، خواہ ظاہرتاً ہو، باطنتاً ہو، سرن ہو، جہرن ہو، ہر قسم کی تعریف کا وہ حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور ساتھ ہی للہ، اس کو سمجھ لیجئے کہ للہ لام تملیک کا ہے، کیونکہ تمام حمد کرنے والوں کا وہ خالق ہے، بس تعریف کا مالک جس کی ملکیت میں ہو وہی حمد کا اہل ہے. تو للہ تملیک کا ہے، کیونکہ بات پھر سمجھ لیجئے، کیونکہ تمام حمد کرنے والوں کا وہ خالق ہے، بس تعریف کا مالک جس کی ملکیت میں بھی وہی حمد کا اہل ہے اور حقدار ہے. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ اس کی ملکیت ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. یعنی خلقیتاً، ملک اور غلبے کے لحاظ سے بس وہی اس کے لاحق ہے کہ سرن و جہرن میں اسی کی ہی حمد کی جائے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس کے لیے ہے، اس لیے کہ نعمت ہر دو جہان میں مولا کی طرف ہے. البتہ یعنی کیونکہ یعنی جیسے کہ دوسری جگہ میں قال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تو گویا کہ تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ حکمت والا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تدبیر کرنے والا ہے. الخبیر، وہ خبردار ہے اس کی ضمیر کی باتوں سے، جو قیامت تک اس کی تعریف کرے یا اس سے اعراض کرے، ہر قسم کی باتوں کو وہ جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. یعلم ما یلج فی الارض، وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے. یعلم، یہاں پر یعلم یہ جملہ مستنفہ ہے. ما یلجو کا معنی جو داخل ہوتی ہے، مراد اموات اور دفائن ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے. وما یخرج منها، وما یخرج منها، اور جو کچھ اس سے جو چیزیں سے نکلتی ہے، یعنی نباتات، معادن سے نکلنے والی جواہرات وغیرہ. وما ينزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے یعنی بارش سے قسم قسم کی برکات. وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، یعنی اس کی طرف چڑھنے والی چیزیں، یعنی ملائکہ ہو گئے، دعائیں وغیرہ ہو گئے. وهو الرحیم، اور وہ کیا ہے؟ رحیم ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے. یعنی ان چیزوں کا جن کی وہ اس کی مخالفت میں جرات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بخشنے والا ہے. اب یہاں سے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، علم قیامت اور عقوبات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں جو کہ منکر بعثت ہے، لا تأتینا الساعة، بعثت یعنی لا تأتینا الساعة، ہم پر قیامت نہ آئے گی، اٹھنے کی نفی اور قیامت کی آمد کا انکار کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ قیامت تو واقعہ نہیں ہوگی. تو آپ نے فرمایا قل بلا، قل بلا، آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، یعنی قیامت ضرور آئے گی. دیکھو، نفی کے بعد اس بات کے لیے بلا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی آمد کے سوا کوئی بات نہیں، وہ تو ضرور آئے گی. اور پھر فرمایا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قسم ہے مجھے پروردگار کہ وہ ضرور آئے گی. تو اس میں بھی بلا کے ایجاب کو دوبارہ تاکید سے لٹایا اور ایسی چیز لائی جو تاکید میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قسم اٹھانا ہے. اور اس کے تاکید میں مزید اضافہ اس طرح کر دیا کہ مقسم بھی کا وصف ذکر کرتے ہوئے فرمایا عالم الغیب، مقسم بھی کا وصف ذکر کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے، کیونکہ مقسم بھی کی عظمت مقسم علیہ کے حالات کی قوت اور شدت ثبات اور استقامت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ وہ اس امر پر یعنی بمنزل استشہاد کا ہوتا ہے. اور جتنا مستشہد بھی مرتبے میں بلند ہوتا ہے اتنی ہی شہادت زیادہ مضبوط اور مؤکد ہوتی ہے، اور مستشہد علیہ زیادہ ثابت اور پختہ ہو جاتا ہے. تو قیامت کا قیام عیوبات مشہورہ سے ہے، اس کو خفیہ میں داخل فرمایا اور وصف ایسا لائے جس سے علم غیب کی طرف علم کو سپر کیا جائے. یہ زیادہ بہتر اور انسب ہے، کیونکہ وہ امور غیبیہ سے ہے جس اس پر اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی ثبوت کے لیے کافی ہے. لا يعزب عنه مثقال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے غائب نہیں، یعنی
مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کی مقدار، سب سے چھوٹی 20 کی مقدار، فی السماوات ولا فی الارض، ولا اصغر، آسمانوں میں اور نہ زمین اور نہ چھوٹی سی چیز اس سے، یعنی ذرہ کے مقدار سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی چیز بڑی یعنی بڑی مقدار میں، لیکن ولا الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں، ولا اصغر یعنی واضح کتاب میں، کتاب مبین میں، کتاب مبین سے مراد یہاں پر لوح محفوظ اس سے مراد ہے۔ ولا اصغر ولا اکبرہ کو دیکھو، میں نے پہلے بھی اس کی ترکیب کر دی کہ ولا اصغر ولا اکبرہ کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، جبکہ مثقال ذرۃ پر عطف کریں گے، اور الا کے معنی میں آئے گا یا ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور فی کتاب اس کی خبر ہونے کی وجہ سے پھر یہ کیا ہوگا، مرفوع، تو دونوں ترکیبیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں